میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی لمحے کے لیے انسان جیون کا بھاری بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہاں، وہ سو گئی تھی، وہ بے قرار روح سو گئی تھی۔ میرا داہنا ہاتھ اس کے داہنے شانے پر تھا، اس خوبصورت شانے پر جس سے خوبصورت شانہ دنیا میں دوسرا نہیں تھا۔ وہ ریشمی پلکیں بند تھیں جس میں اس صدی کی دو بے چین آنکھیں لرزا کرتی تھیں، اور وہ ہونٹ میرے قریب، بہت ہی قریب تھے، جس میں زندگی کی ساری لطافتیں گھلا دی گئی تھیں، اور اس ننھی سی ناک سے اٹھنے والی عطر بیز سانسیں میری روح کو معطر کر رہی تھیں، اور وہ سیاہ مہین ریشمی بال شیرخوار بچے کی نرم نرم انگلیوں کی طرح میرے سینے پر گدگدی کر رہے تھے۔ وہ مرمر جیسی نازک گردن میرے شانے پر تھی، اور وہ انا اور تمکنت سے بھرا ہوا سر میرے سر کو چھو رہا تھا۔ یہی تھا وہ لمحہ جو میرا اور صرف میرا تھا۔ ڈرائیور جو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا ہولے سے بولا، سو گئی؟ کتنی حسرت تھی ڈرائیور کے لہجے میں، وہ اس کے ذکر ہی سے شادکام ہونا چاہتا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ اس سے پہلے بھی مجھے کبھی خوشی ملی تھی۔ جھیل سیف الملوک کی ٹھنڈی ہواؤں کی لوریاں، ناگا پربت پر نور کی پھیلی ہوئی وسعتیں، سب بھول گیا۔ ہمتل کے بدن کی خوشبو سے بڑا سچ دوسرا نہیں تھا۔ اس کا چونکنا اور دوبارہ مسکرا کر آنکھیں بند کر لینا اور شانے پر سر رکھ دینا، اس سے بڑی حقیقت، اس سے بڑا اصول اور اس سے بڑا سچ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تاج محل مکمل ہونے کے بعد شاہ جہان کو جو خوشی ہوئی ہوگی، میری خوشی اس سے ارفع و اعلیٰ تھی، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو صرف دیکھ سکتا تھا، صرف محسوس کر سکتا تھا، مگر میں تو اپنی خوشی کو نہ صرف محسوس کر رہا تھا، نہ صرف دیکھ رہا تھا، بلکہ اسے چھو بھی رہا تھا۔ ایک زندہ ممتاز محل میرے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور پھر یہ کہ میری خوشی شاہ جہاں کی خوشی کی طرح حسرت آمیز نہیں تھی۔ وہ منزل عشق طے کر کے منزل وفا پر آ کر رک گیا تھا، مگر میں تو ابتدائے عشق کے مرحلے میں تھا۔ میرے سامنے مسرتوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا، جس میں غوطہ لگا کر اپنا گوہر مقصود حاصل کرنا تھا۔ میں ہندوستان کا بادشاہ نہیں تھا کہ جو چاہتا حاصل کر لیتا۔ میں تو ویرانوں، پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنی محبت کا پیچھا کر رہا تھا۔ شاہ جہاں کو یہ مواقع کب حاصل تھے؟ اسے میری طرح ابتدا کیوں کر میسر آ سکتی تھی؟ شاہی تمکنت کے سامنے ایک اجنبی لڑکی کو یہ جرأت کیسے ہو سکتی تھی کہ شاہ وقت کے شانے پر اپنا سر رکھ دے؟ یہ میں تھا، یہ میرے سطح کے آدمی کی تقدیر تھی۔ تاج شاہی نہ سہی، تاج محبت سہی، کل کیا ہو خدا جانے، لیکن آج میرا ہے، صرف میرا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے گئے اور گزرتے گئے، باغیچہ، تونگس اور دوسرے کئی گاؤں، مگر مجھے ان کا دھیان نہیں رہا تھا۔ احساس ہی کب تھا، 3/4 کائنات تو میرے پہلو میں سمٹ کر آ گئی تھی۔ میں تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ خونی اور جنونی دریا اپنی تمام وحشتوں اور دہشتوں کے ساتھ منہ پھاڑے مجھے ڈرا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ نہیں تھا کہ میں ڈر جاتا، یہ تو وہ گھڑی تھی کہ تقدیر نے مجھے ایک حسین روح کی حفاظت پر مامور کر دیا تھا۔ یہ میری قسمت تھی کہ اس کام کے لیے منتخب ہوا تھا۔ خوشی جب یلغار کرتی ہے تو یوں کرتی ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ لمحہ آ جاتا ہے، اور پھر خبر ہی نہیں ہوتی کہ لمحہ جا چکا ہوتا ہے۔ انسان کتنا بے بس ہے، رونے اور ہنسنے کے مواقع بھی اس کے بس میں نہیں ہیں۔ سفر جاری تھا، دریا کی مچلتی سرکش لہریں اب خوفزدہ کرنے کے بجائے مجھ سے سرگوشیاں کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، ہماری بےتابی میدانوں اور انسان تک پہنچنے کے لیے ہے۔ یہ جو ہم چٹانوں سے ٹکراتی ہیں، ہنگامہ کرتی ہیں اور شور مچاتی ہیں، دراصل فریاد کرتی ہیں، انسانوں سے داد رسی کی بھیک مانگتی ہیں کہ ہمارا راستہ روک لو، ہم سے شاد کام ہو جاؤ، ہمیں میدانوں میں پھیلا دو،
ہمیں زمین پر اس طرح پرو دو جیسے انسان کے جسم میں رگیں، تاکہ ہم تمہاری دنیا کو شاداب بنا دیں۔ اے انسانوں، ہمیں سمندر تک پہنچنے نہ دو، اور وہ زہریلا اژدہا ہماری فطرت میں زہر گھول دے گا۔ پھر آپ ہمارے سینے پر چپو چلا سکیں گے، مگر اپنے حلق کے کانٹے دور نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ کی زمینوں کے سینے شک ہو جائیں گے، اور آپ دانے دانے کے لیے ترس جائیں گے۔ پھر آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے کہ آسمان ذرا نیچے اتر آ، اپنے سورج سے کہہ کہ سمندر کے کھارے پانی کو اٹھا اور اسے میٹھا بنا کر زمین پر برسا، تاکہ خشک زمینوں کے شک سینے پیاس بجھا لیں۔ تو اے مسافر، تیرا سفر ختم ہو تو ان بیتاب لہروں کا پیغام انسانوں تک پہنچا کہ انسان کا بھلا ہو، انسان سے شکست کھانے میں ہمیں کوئی یار نہیں۔ فطرت جب انسان کے زیر آتی ہے تو یہ اس کی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ انوکھا اور عجیب خیال تھا جو اس وقت لہروں کے شور سے پھوٹ نکلا تھا، یا یہ کہ سنگ پارس میری گود میں آ گیا تھا اور میری سوچوں کا دھارا سنہری ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی جب باتیں کرتی تھی اور خیالوں کے پھول سجاتی تھی تب بھی متاثر کرتی تھی، اور اب جب کہ بے خبر سو رہی ہے تو ایک دنیا جگا دی ہے اس نے۔ میری روح میں ایک الاؤ روشن ہو چکا ہے اور میں نے سچائی کو پہچان لیا ہے، اور یہ کہ جینا ضروری ہے، کیونکہ زندگی مواقع بہم پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتی۔ اب سری کچورا کا گاؤں آ گیا تھا۔ یہ بالکل مری کے مضافات جیسا علاقہ تھا۔ ڈرائیور نے کہا، صاحب یہاں کا سیب بہت مشہور ہے، بالکل سرخ، لذیذ اور میٹھا، لوگ اسے دور دور تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ ڈرائیور نے جو ہی موڑ مڑا اسے اچانک بریک لگانا پڑی۔ سامنے ٹریکٹر کھڑا تھا۔ امتل کی آنکھ کھل گئی اور وہ چونک کر سنبھل گئی، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ شاید میں بہت دیر تک سوئی رہی، ہاں تقریباً 1.5 گھنٹہ۔ میں نے عجیب و غریب دنیا دیکھی، بہت حسین خواب ٹوٹ گیا۔ خواب تو میرا ٹوٹا ہے جو میں نے جاگتے میں دیکھا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ تو شکم مریض ہیں، جھوٹے ڈراؤنے خواب دیکھنے کے عادی۔ شکم مریض نہیں، آشوب شکم کی شکایت ہے، بس ٹکر ٹکر دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، پلکوں نے جھپکنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ یہ تو غیر فطری عمل ہے، اور آپ ٹھہرے وزادار آدمی، مہذب اور متمدن، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ مجھے کیا زیب دیتا ہے، وہ راستہ بھی تو بتا دیں۔ راستہ تو آپ کو خود ہی تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ تنہائی کی صدی ہے، لوگوں نے گھروں کو چھوڑ دیا ہے اور ہجوم سے باہر نکل آئے ہیں۔ ہجوم میں واپسی کے لیے تو میں جہاد کر رہا ہوں۔ ہجوم میں رہ کر بھی آپ اکیلے رہیں گے، کیونکہ کندھے سے کندھا ملانے سے احساس کا تبادلہ نہیں ہو جاتا۔ کبھی نہ کبھی تو انسان کو عقل آ جائے گی۔ وہ بیوقوف لوگ ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں کہ ایک نہ ایک دن روح زمین کے انسانوں کی روح ایک ہو جائے گی۔ کیا یہ قطعی ناممکن بات ہے امتل؟ کوئی شاعر اس مضمون کو شعر میں باندھ لے، اس حد تک تو ممکن ہے، لیکن غیر حقیقی رجائی پن کا نتیجہ۔ اگر کچھ نہیں نکلنا تو آؤ دونوں احمق بن جائیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ میرے بس میں ہوتا تو کب کی بن چکی ہوتی، جو آپ کے بس میں ہے کم از کم اس کا علم تو ہو جائے۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، میرے بس میں کچھ نہیں، بس آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، یہی میرے بس میں ہے۔ میں آپ کے ساتھ سفر کرنے سے نہیں اکتاتی، تو پھر میری بدبختی کہ اس پر اکتفا کرنے کا عہد کر چکا ہوں۔ آپ شریف آدمی ہیں، یہ تو میں جانتی ہوں۔ شرافت کے یہاں بہت کم دام لگتے ہیں۔ اس دور میں شریف ہونے کے معنی ہیں کہ ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا نہیں سیکھا۔ اس صدی میں اس لفظ کے معنی بدل گئے ہیں۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، وہ بے دلی سے بولی۔ مگر میں تو پھر بھی آپ کو شریف ہی سمجھوں گی، کیونکہ آپ کے خمیر میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جسے میرے مزاج نے قبول کیا ہے۔ 28 برس ایک طرف اور یہ چند دن جو آپ کی معیت میں گزرے ہیں دوسری طرف، یہ چند دن ہی زندگی کا حاصل ہیں۔
میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کے لیے پیدا نہیں ہوا، میرے ظرف میں وسعت اور کشادگی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کی ذات سے عقیدت کا مسئلہ درپیش ہو تو پھر شاید ہی کوئی ظرف ہوگا جو میرے ظرف سے بڑا ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے میرے خمیر میں اپنائیت محسوس کی ہے۔ ہاں، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ انسانی تضادات سر کے بالوں کی طرح ڈھیر اور باریک ہیں، انہیں الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے۔ آنکھ جھپکتے میں محبت ہو جاتی ہے اور پلک جھپکتے میں نفرت۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ چشمہ پھوٹتا ہے تو پھر خشک کیوں ہو جاتا ہے۔ اچانک سامنے پل آ گیا۔ دریائے سندھ پر یہ پہلا پل تھا جو اس علاقے میں نظر آ گیا تھا۔ جیپ پل کی طرف مڑ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، سونے کی کانیں ختم ہو جاتی ہیں، نمک کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں، زمین کی تہہ میں چھپی ہوئی گیسیں اور تیل کے ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہر چیز ختم ہو سکتی ہے تو محبت کا سرچشمہ خشک ہونے پر آدمی کیوں کڑتا رہے؟ ہمارے حصے میں فطرت نے جو محبت ودیعت کر رکھی ہے، ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے حق سے زیادہ کیوں مانگیں؟ ہاں، ٹھیک ہے، وہ جیسے اپنے آپ سے کہہ رہی ہو۔ ہم اپنے حق سے زیادہ نہیں مانگتے، بلکہ ہم اپنا حق بھی چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس کے عوض ہم دائمی محبت کا حق مانگتے ہیں، ابدی محبت کا حق۔ اس پر فطرت کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کیا مذائقہ ہے اس میں؟ کیا نقصان ہے اس میں فطرت کا؟ مرنے کے بعد تسلی ملے، زندگی میں کیوں نہ ملے؟ کیوں صاحب، کیا حرج ہے اس میں؟ میں خاموش چپ چاپ اسے تک رہا تھا۔ میں کیا جواب دوں اس لڑکی کو، میں جو دریاؤں کو روک رہا تھا اور ان کے سامنے بند باندھ رہا تھا؟ اس لڑکی کے اندر کی دنیا کا کیا کروں؟ اس کی روح میں جو اتھل پتھل ہو رہی ہے، اس تک کیسے پہنچوں؟ جس طرح ہوا نے کرۂ ارض کی وسعتوں کو محیط کیا ہوا ہے، وہ کائنات کی وسعتوں اور رفتوں میں ایسی ہی تسلی کا تسلط چاہتی ہے۔ وہ محبت کا حق مانگتی ہے، اور یہ کوئی ایسی بری خواہش بھی نہیں ہے۔ مگر میرے بس میں کیا ہے؟ میں کس طرح روئے زمین کے کل انسانوں کے خون سے نفرت کے ذرے چن چن کر علیحدہ کر سکتا ہوں؟ مجھے پریشان سوچوں میں ڈوبا ہوا پا کر بولی، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اور خود کو اذیت میں جکڑ دیتے ہیں۔ میں جو اپنی ذات کا عرفان نہیں رکھتی، آپ کی روح کا دکھ پا لیتی ہوں۔ آپ اتنے اچھے ہیں کہ اپنا غم بھی چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے غم آپ پر تھوپنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کی خوشیوں کی بنیاد بننے کی خواہش ضرور رکھتا ہوں۔ میرے بس میں ہوتا تو اس کائنات کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتا، اور جیسا آپ چاہتی ہیں ویسے دوبارہ اس کی تعمیر کرتا۔ امتل ہنس پڑی۔ اچھا ہوا آپ خدا نہیں بن سکے، ورنہ میرا سفر مکمل ہو جاتا اور وقت سے پہلے پہلے سب کچھ نمٹ جاتا۔ میں بھی ہنس پڑا۔ آپ تکمیل کی خواہش بھی رکھتی ہیں اور تکمیل سے ڈرتی بھی ہیں۔ شاید اسی الجھن کا نام زندگی ہو۔ شاید اسی الجھن کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی سوچ نئی نسل کے حوالے کر دیتے ہیں، تاکہ وہ اسے ترقی دے کر اگلی نسل کو منتقل کر سکیں۔ ہم اس الجھن کو امید کیوں نہ کہیں؟ ہاں، کہنے میں کیا حرج ہے؟ الجھن نہ سہی، امید سہی، شک و شبہ نہ سہی، رجائیت سہی، مگر راز تو پھر بھی نہیں کھلتا۔ اب تک تو نہیں کھلا۔ تہذیب تہی دامن ہے، علم بے بس ہے، آگہی لاچار ہے، ابھی تک مقصد کا تعین نہیں ہوا ہے تو خام ہے، خام نہ ہوتا تو جنگ کیوں ہوتی؟ ہم شور و ہنگاموں میں اور چیخ و پکار میں اور توپ و تفنگ میں مالکوس کا راگ کس طرح سن سکتے ہیں کہ ہماری روحیں شانت ہو جائیں؟ اب میں کیا کہتا؟ اس بے چین روح کے سفر کا تسلسل ٹوٹتا تو کچھ کہنے کو آگے بڑھتا، مگر اب تو میں اس نتیجے پر پہنچتا جا رہا تھا کہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ امتل کی بے چینی انتہائی مقدس ہے اور اس کا کرب انتہائی پاکیزہ ہے۔ اس بے چینی اور کرب کا خون کر کے کچھ حاصل کروں گا بھی تو یہ نہایت سفلا پن ہوگا۔ جیپ اچانک کچورا کے ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔
ہم نیچے اترے اور ڈرائیور کی رہنمائی میں ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ ہوٹل ایک ٹیلے کے اوپر واقع تھا۔ اس کی ساخت عجیب و غریب تھی۔ اس کی بھول بھلیاں دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ یہاں عام مکانوں کی ساخت اسی اصول پر ہے۔ برفانی موسموں میں یہ کچے مکان تنور کی طرح گرم رہتے ہیں۔ ہوٹل کا پچھلا حصہ جو ڈھلوان کی طرف تھا کھلا تھا اور یہیں بیٹھنے کے لیے بینچ رکھے ہوئے تھے۔ نیچے نہایت پرفضا وادی تھی اور شاداب وادی کے عین درمیان میں نیلے شفاف پانی کی خاصی بڑی جھیل تھی۔ مجھے آنکھوں کو جھیل سے تشبیہ دینے والی بات یاد آ گئی۔ بس اس سے اتفاق کہیے کہ صانع قدرت نے کتاب کی بات زمین پر اس جھیل کی شکل میں مجسم کر دی تھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگا کہ یہ واقعی آنکھ تھی، زمین کی آنکھ۔ اس جھیل کو چاروں طرف سے سبز گھاس کے قدرتی لان نے اس طرح گھیر رکھا تھا جیسے آنکھ میں کاجل کا دائرہ۔ دائیں طرف ایک چھوٹا سا خوبصورت ڈاک بنگلہ تھا۔ بے ساختہ اس انجینئر کو داد دینے کو جی چاہ رہا تھا جس نے ڈاک بنگلے کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی۔ چائے آ گئی، گرم چائے، ٹھنڈی ہوائیں اور جھیل کچورا کا روح پرور نظارہ، سیادشاہ شراب کا مزہ آ گیا۔ سکردو یہاں سے 20-25 میل دور تھا۔ امتل بے حد خوش تھی۔ اب ہم داہنے ہاتھ کے پہاڑ کے دامن میں جا رہے تھے۔ جوں جوں آگے بڑھتے گئے وادی کھلتی چلی گئی اور دریائے سندھ پھیلتا چلا گیا۔ بعض جگہ تو اس پر سمندر کا گما ہوتا تھا۔ اس کا جنون ختم ہو گیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ شوریدہ سری کے بجائے اس میں ٹھہراؤ اور تمکنت آ گئی تھی۔ اب سڑک چند فٹ اوپر سندھ کے کنارے کنارے جا رہی تھی، لیکن ڈرنے والی بات نہ رہی تھی، کیونکہ اب وہ غنڈے کی طرح چھاتی تان کر نہیں جا رہا تھا، بلکہ کسی متین آدمی کی طرح آنکھیں جھکائے دبے قدم جا رہا تھا۔ کچورا کی جھیل کے متعلق میں نے جو کچھ سوچا تھا، کچھ ایسے ہی احساسات امتل کے بھی تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ کسی منظر سے ہم ایک ہی انداز میں متاثر ہوئے تھے۔ اب دریا ایک طرف رہ گیا تھا اور ہم سکردو کی ریتلی زمین میں داخل ہو گئے۔ امتل جو پہاڑوں کی برفانی چوٹیاں دیکھنے میں محب تھی، اچانک میری طرف دیکھ کر بولی، وسیم صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی پتھر کی بھی آنکھیں نکل آئیں گی اور وہ دیکھنے لگ جائے گا۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ تو وہ بولی، دیکھیے نا، آسمان کی بھی آنکھیں ہیں۔ وہ دن کو سورج کی آنکھ سے اور رات کو چاند کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ زمین کی بھی آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ جھیل سیف الملوک ہے تو دوسری آنکھ کچورا کی جھیل۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے پتھر، یہ دیو ہیکل چٹانیں کروڑہا سال سے سجدہ ریز ہیں، بالکل چپ اور خاموش۔ کیا ان کی نہیں سنی جائے گی؟ میرا تو خیال ہے کسی دن ان کی بھی آنکھیں پھوٹ پڑیں گی۔ میں پھر ہنسنے لگا تو وہ بولی، میں مذاق تو نہیں کر رہی۔ آپ سوچیں نا، جو پہاڑوں سے ہیرے اور زمرد نکلتے ہیں، دراصل پہاڑوں کی آنکھیں ہیں۔ فطرت سے ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، جان ڈالنے کے بجائے جام ہونے کی غلطی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا ہوا یہ غلطی ہو گئی۔ نیچر کی یہ غلطی کائنات کے مفاد میں ہے۔ ہو سکتا ہے آنکھیں ملنے کے بعد پہاڑوں کو چلنے پھرنے اور دنیا کو دیکھنے کا شوق چراتا۔ وہ 10 قدم بھی چلتے تو ساری دنیا الٹ پلٹ جاتی اور سمندر کا کھارا پانی ماؤنٹ ایورسٹ کے سر سے گزر جاتا۔ اب وہ بھی ہنسنے لگی۔ ہاں واقعی، یہ جو ہمالیہ ہے، ایک گام اٹھاتا تو قیامت نہ ڈھاتا۔ بیچارہ روز ازل سے برف کے کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ چاہتا تو ہوگا دنیا کو دیکھے، چاند کی چاندنی اور سورج کی کرنوں کو محسوس کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کا خیال صحیح ہو، قدرت قیامت کی منتظر ہو اور تب پہاڑوں کو آنکھیں ملیں اور انہیں چلنے کی ترغیب ہو اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تب صرف زمین کے پہاڑ کیوں ہوں گے؟ میں نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، چاند کے پہاڑ ہیں، مریخ کے پہاڑ ہوں گے، دوسرے سیاروں کے پہاڑ ہوں گے۔ جب سب گام بگام بڑھیں گے تو ظاہر ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو وہی ہوا نا، جیسے انسان کو شعور ملا اور پہاڑ کو آنکھیں
اور نتیجہ ایک ہی نکلا، تباہی و بربادی۔ نیچر کی عادتیں بھی عجیب و غریب ہیں، زلزلے، سیلاب، آتش فشاں، پہاڑوں کے لاوے، بیماریاں، سب کے سب منفی ہتھیار۔ لیکن پھر بھی جیت انسان کی ہوتی ہے، وہ ہر بلا اور ہر آفت کا مقابلہ کرتا ہے اور آخر اسے زیر کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کرتے ہیں، کبھی کبھی غالب بھی آ جاتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی ایک ذرا سی فطرت کے ہاتھوں بالکل بے دست و پا ہوتے ہیں۔ قانون، تہذیب اور مذہب، کوئی بھی ان کو فتح نہ کر سکا۔ مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ابھی انسان کی عمر ہی کیا ہے، 10,000 سال، یعنی کائنات کی عمر کے لحاظ سے ماہ 1.5 ماہ کا بچہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ شیرخوار بچے سے آپ نے توقعات کیوں باندھی ہیں؟ اس نے سر جھٹک کر میری طرف دیکھا، اس نے اینک اتار لی تھی، اس کی حیرت زدہ آنکھیں اگربتی کی طرح جل اٹھی تھیں اور ان سے مہکاریں اٹھ رہی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اس کا چہرہ اتنا پرجوش دیکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر سکردو کی وادی کو طائرانہ نگاہوں سے دیکھا اور بولی، ہاں، چھوٹے بچے پر تو پیار آ ہی جاتا ہے۔ اب ہم سکردو کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ جیپ ایک ایسی سڑک سے گزر رہی تھی جس کے دونوں طرف نئے اور انوکھے قسم کے درخت لگے ہوئے تھے، بلکہ دائیں بائیں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور ان سے مست کر دینے والی خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ درخت صرف اور صرف سکردو میں پایا جاتا ہے۔ ہماری روحیں غالباً نکھت وادیوں میں غسل صحت کر چکی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امتل بولی، واقعی یہ دنیا دیکھنے کے لائق ہے۔ ہاں، تو یہ ہوتا ہے سفر، میں نے پرجوش ہو کر کہا۔ کبھی کبھی انسانوں کی جگہ درخت بھی متاثر کرتے ہیں۔ یہ جو رنگ ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، جینے کے سندیش لاتی ہیں۔ فطرت صرف لاوے ہی سے نہیں اگلتی، نگہتیں بھی بکھیرتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے نرم نرم نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے وسیم صاحب، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، آپ نکھرتے جا رہے ہیں، آپ کی باتیں مجھے متاثر کرتی جا رہی ہیں۔ زے نصیب، میں ہنس پڑا۔ شاید یہ اس مٹی کی تاثیر ہو، جیسے پرانے زمانے کا واقعہ ہے، ایک فرما بردار ہندو نوجوان بینگی کے ایک پلڑے میں ماں کو اور دوسرے پلڑے میں باپ کو سوار کر کے یاترا کے لیے جا رہا تھا۔ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے جب وہ سیالکوٹ پہنچا تو اس نے بینگی زمین پر رکھ دی اور والدین سے بولا، بس ہو چکا یاترا، میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ تمہارا بوجھ اٹھانے کی ہمت اب مزید مجھ میں نہیں رہی۔ بوڑھے والدین سخت پریشان ہوئے، لیکن اس کا باپ جہاں دیدہ شخص تھا، نرمی سے بولا، واقعی بیٹا، تم نے جتنی سیوا ہماری کی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ ہم تمہارے بے حد مشکور ہیں، لیکن تم نے جو ہمارے لیے اتنی کشٹ کاٹی ہے، ایک تکلیف اور کرو، ہمیں 1 میل اور آگے لے جاؤ، بھگوان نے چاہا تو کوئی نہ کوئی آسرا بن جائے گا۔ لڑکا رضامند ہو گیا، مگر جو ہی وہ 1 میل کا سفر طے کر کے سیالکوٹ کی سرحد سے باہر ہوا تو اپنے سلوک پر سخت شرمندہ ہوا، والدین کے پاؤں پڑ گیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ باپ نے اسے تسلی دی کہ بیٹا، تیرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ اس مٹی کا قصور تھا جس پر تم نے بینگی روک لی تھی، سو اب بات ختم ہو گئی کیونکہ وہ مٹی پیچھے رہ گئی ہے۔ امتل کھلکھلا کر ہنس پڑی، واہ، خوب، یہ قصہ میں نے بھی کہیں اس سے ملتے جلتے رنگ میں پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آب و ہوا اور زمین کو انسان کے مزاج میں بہت دخل ہے۔ یقیناً ہوگا، آپ جو کراچی میں تھیں، نانگا پربت سے گزرتے ہوئے کچھ اور تھیں۔ انسان پتھر تو نہیں ہوتا کہ قیامت تک آنکھیں پھوٹنے کا انتظار کرے۔ ہاں، یہ تو ہے، وہ جیسے اپنے آپ سے بولی، انسان کی عمر پتھر جتنی نہیں ہوتی، وہ آنکھیں ساتھ لے کر آتا ہے، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں، اسے کچھ کرنا ہی ہوگا کیونکہ وہ آنکھوں کی ذمہ داری ساتھ لے کر آیا ہے۔